دوستو آج کی اس لیگل ویڈیو میں ہم مینٹنس آف چلڈرن کو ڈسکس کریں گے۔ جو باپ ہوتا ہے بچوں کا عمر کی کس حد تک ان کی کفالت کرنے کا، انہیں نفقہ وغیرہ دینے کا اور انہیں پالنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیگل ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بچوں کا جو باپ ہے کس حد تک ذمہ دار ہے بچوں کو پالنے کا۔ دیکھیں سب سے پہلے ہم مینٹنس کو ڈیفائن کریں گے۔ یہ جو نفقہ ہوتا ہے، یہ خرچہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محمدن لاء کا سیکشن 369 وہ یہ ڈیفائن کرتا ہے مینٹنس کو کہ مینٹنس انکلوڈز فوڈ، ریمنٹ اینڈ لاجنگ، یعنی محمدن لاء کے مطابق جو نفقہ ہے وہ روٹی، کپڑا اور مکان ہے۔ لیکن اعلیٰ عدالتوں نے مختلف ججمنٹس میں اس کی ڈیفینیشن کو مزید ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اور اعلیٰ عدالتوں نے یہ کہا کہ فزیکل اور مینٹل جو ویل بینگ ہے بچے کی وہ بھی ریکوائرڈ ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی ادویات پہ جو خرچہ آئے گا وہ بھی بچوں کے باپ نے افورڈ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر بچہ جو ہے وہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، تو بچوں کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی وہ فیسیں وغیرہ بھی ادا کرے۔ یہ مینٹنس ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا جو باپ ہے بچوں کی عمر کی کس حد تک بچوں کو پالنے کا، ان کی کفالت کرنے کا ذمہ دار ہے۔ دیکھیں جب تک جو میل چائلڈ ہے بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچ جاتا، جب تک بچہ جو ہے بالغ نہیں ہو جاتا، دوسرے الفاظ میں جب تک بچے کی عمر 18 سال تک نہیں ہو جاتی، باپ جو ہے بچے کو پالنے کا، اس کو خرچہ دینے کا، اس کی کفالت کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس طرح جب تک جو فیمیل چائلڈ ہے اس کی شادی نہیں ہو جاتی، جب تک جو بچی ہے، جو بیٹی ہے وہ جوان ہوتی، جوان ہونے کے بعد جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی، باپ جو ہے اس بچی کو خرچہ دینے کا، اسے پالنے کا، اس کی کفالت کرنے کا اور اسے مینٹین کرنے کا جو ہے وہ رسپانسبل ہے۔ یہ لائبلٹی ہے باپ کی کہ بچی کو پال لے، اس کی کفالت کرے۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر جو بچی اس کی شادی ہو جاتی، شادی ہونے کے بعد خدا نخواستہ اگر اسے طلاق ہو جاتی، طلاق اسے ہو جاتی اور واپس اپنے میکے میں آتی ہے، تو پھر باپ کی ذمہ داری ہے کہ پھر اس کو پال لے، اس کو خرچہ وغیرہ دے اور اسے نفقہ وغیرہ ادا کرے۔ یہ ہے مینٹنس کا قانون کہ عمر کی کس حد تک جو باپ ہے بچوں کی کفالت کرنے کا اور بچوں کو پالنے کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح اگر بچہ جو اڈلٹ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر بچے کی عمر 18 سال سے اوپر ہو جاتی ہے، پھر بچوں کا جو باپ ہے وہ میل چائلڈ کو کفالت کرنے کا، اس کی کفالت کرنے کا، اسے مینٹین کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر جو اڈلٹ سن ہے وہ بیمار ہے یا وہ معذور ہے، تو پھر اس صورتحال میں جو باپ ہے اس میجر سن کو بھی، اس میجر بچے کو بھی پالنے کا، اس کی کفالت کرنے کا وہ رسپانسبل ہے اور وہ ذمہ دار ہے۔ اسی طرح اگر باپ جب بچوں کو خرچہ وغیرہ نہیں دے رہا تو بچوں کی ماں کورٹ میں کیس کر سکتی ہے۔ کورٹ میں جا کر جب وہ کیس کرے گی، وہ سیکشن 17A ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا، جس کے مطابق وہ وہاں پہ جا کے جب کیس کرے گی، اور وہاں پہ جب کیس کرے گی اور یہ ڈیفینڈنٹ اس بچوں کا باپ ہوگا، جب اسے بلایا جائے گا کورٹ میں، اور کورٹ میں جب اس کی اپیرنس ہوگی، اپیرنس ہونے کے بعد کورٹ جو ہے عارضی طور پر انٹرم خرچہ بچوں کا لگا دے گی کہ بچوں کا باپ جو ہے اتنا خرچہ بچوں کو پے کرے گا مہینے کی 14 تاریخ تک، یعنی ہر مہینے کی 14 تاریخ تک بچوں کا جو باپ ہے وہ اتنا خرچہ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ اگر وہ خرچہ ادا نہیں کرے گا تو جو کورٹ ہے اس کا جو ڈیفنس کا رائٹ ہے، جو اسے ریٹن سٹیٹمنٹ دینے کا رائٹ دیا ہوتا ہے، وہ بھی اسٹرک آف کر دیتی ہے اور وہ دعوے کو ڈگری کر دیتی ہے۔ یعنی اگر بچوں کا باپ وہاں پر خرچہ وغیرہ جو ہے ٹائملی پے نہیں کرے گا تو جو عدالت ہے وہ اس کا جو ہے نا ریٹن سٹیٹمنٹ کا حق، جو جواب دعویٰ دینے کا ڈیفنس کا جو رائٹ ہے، اسے وہ کلوز کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فیملی کورٹ میں فیملی جج کو یہ بھی پاور دی گئی ہے کہ جتنا خرچہ کلیم کیا گیا ہوتا ہے، جتنے خرچے کی پریئر کی گئی ہوتی ہے، عدالت کے پاس یہ پاور ہے، اس سے زیادہ خرچہ بھی وہ کورٹ جو ہے وہ گرانٹ کر سکتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ہر سال جو 10% جو ہے جتنا مین خرچے کا ڈگری ہوا ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر 5,000 روپے ڈگری ہوا ہے، ہر سال اس میں 10% کی انکریمنٹ بھی لگے گی، انکریزنگ بھی ہوگی۔ ہر سال وہ ہے جو ہے بچوں کا باپ جو ہے وہ 10% اس میں اضافہ کر کے وہ انہیں نفقہ دینے کا پابند ہوگا۔ یعنی بچوں کا باپ جو ہے وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ بچوں کا باپ یہ جواز پیش نہیں کر سکتا کہ میں جو غریب ہوں، بچوں کی ماں جو ہے وہ امیر ہے، اس لیے بچوں کی ماں بچوں کی کفالت کرے۔ بچوں کا باپ یہ جواز پیش نہیں کر سکتا چونکہ بچوں کی ماں مجھے بچوں سے ملنے نہیں دے رہی، یا بچوں کا باپ یہ جواز پیش نہیں کر سکتا کہ میں بچوں سے ملتا نہیں تو میں خرچہ وغیرہ کیوں دوں۔ یہ پرائمری طور پر بچوں کے باپ کی ذمہ داری ہے
کہ وہ بچوں کو نان نفقہ اور ان کی مینٹنس وغیرہ ٹائملی پے کرے.